रीडर्स कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लैबर शाद। आज हम खतीजो और मेरा न्यू नॉवेल डार्क मिस्ट्री की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दे और प्लीज़ इस पर भी रिस्पॉन्स अच्छा दे। चलिए नॉवेल स्टार्ट करते हैं। नॉवेल डार्क मिस्ट्री, राइटर लैबर शाद, पार्ट खतीजा सरवर, एपिसोड 10। का काम होता है गुजरता और वो गुजर ही जाता है। वो किसी के लिए नहीं रुकता ना ही थकता है। 1 महीना गुजर गया था। वो दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। साथ नमाज पढ़ना, साथ खाना खाना, साथ मूवी देखना। कश्माला के दिल में जो डर था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। क्या कर रही है मोहतरमा? कश्माला जो नॉवेल रीड कर रही थी हाशिम की आवाज पर चौंकी थी। नहीं कुछ नहीं, बस नॉवेल रीड कर रही थी, वो मुस्कुरा कर बोली। ओह अच्छा, कौन सा नॉवेल? हाशिम ने सवाल किया। इतना कोई खास नहीं है, कश्माला कंफ्यूज होती बोली। लेकिन फिर भी बताओ तो सही। हाशिम उससे बुक लेकर उसका टाइटल देखते हैरान हुआ था। उफ उफ उफ, ये तो कोई मिस्ट्री नॉवेल है। आप ऐसे नॉवेल पढ़ती हैं? लेकिन क्यों? लड़कियां तो प्रिंसेस और शहजादियों वाली नॉवेल्स पढ़ती हैं। हाशिम ने नासमझी से सवाल किया। जिस लड़की के पास में इतना भयानक हादसा हुआ हो वो लड़कियां ऐसे ही नॉवेल पढ़ती हैं। कश्माला की आंख से एक आंसू निकलकर उसके रुखसार पे गिरा था। अच्छा अच्छा, रोए नहीं, इधर आए मेरे पास। हाशिम उसे खुद से लगाता बोला था। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, वो मोहब्बत से कहता। उसकी बात सुन कश्माला मुस्कुरा कर आंसू साफ किए थे। मैं ठीक हूँ, वो उससे दूर होती बोली थी। अब आप क्लब नहीं जाते? कश्माला ने हाशिम को मुस्कुराता देख पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया था। क्यों? हाशमाला ने नासमझी से पूछा। पहले मेरे पास मेरा अपना कोई नहीं था, इसलिए मैं बस वक्त गुजारी के लिए जाता था। और अब? कश्माला बोली। अब मेरे पास आप है, मेरी पूरी दुनिया है मेरे पास। मुझे आपकी कैद के अलावा कहीं सकून नहीं आता, हाशिम बोला था, जिस पर कश्माला हंसती थी। भाई भाभी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है, हाशिम नाश्ते कर टेबल पर बैठा कंफ्यूज होता बोला था। वो नहीं जानता था वो इसकी बात सुन क्या रिएक्ट करेंगे। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बोलो क्या बात है। भाभी, मैं चाहता हूँ आज मेरा वलीमा हो। व्हाट? नहीं मतलब क्या? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम बोल रहे हो वलीमा? अमाला हैरान हुई थी। साथ बैठा एल्बर्ट कुछ इसी तरह से परेशान था। भाभी, मैं शादी कर चुका हूँ। यही कुछ माह पहले मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और इससे मैंने ज़बरदस्ती निकाह भी किया था। लेकिन अब हम दोनों बहुत खुश हैं। तो मैं, हाशिम मुतमईन से अंदाज में बोलकर सबको चौंका गया था। क्या तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा हाशिम? एल्बर्ट गुस्से से बोला। भाई मैं बताना चाहता था लेकिन बस सही वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे, बस इसीलिए। हाशिम नजरें झुका गया था। कौन है वो लड़की? कैसी है? किस खानदान की है? अमाला ने हाशिम को खामोश देख सवाल किया। भाभी बहुत अच्छी है, मैं गारंटी देता हूँ आप दोनों को बहुत पसंद आएगी। आज उसकी बर्थडे है और मैं चाहता हूँ उसको सरप्राइज दूँ। प्लीज भाभी हेल्प करे ना। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, आई दो, तुम्हारी पसंद है तो लाजवाब ही होगी, अमाना मुस्कुरा कर बोली थी। इसका मतलब आप राजी हैं? हाशिम मुस्कुराया था। हाँ, मैं ही नहीं तुम्हारे भाई भी राजी हैं। हमारे लॉन में अरेंजमेंट्स करा लूंगी मैं, तुम ले आना उसे। ओह थैंक यू भाभी। भाई अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं रात में, हाशिम खुशी से कहता वहां से चला गया था। वो लॉन में टहल रही थी। बुलाजी उसके पास आई थी। छोटी बीबी साहिबा, वो ये बाहर आपके लिए कोई दे कर गया है गिफ्ट। अच्छा लाए दे। वो मुलाजमा से बॉक्स, शॉपिंग बैग्स और उसके हाथ से रेड रोजेस का बुके लेते वो अपने कमरे में आई थी और बुके पर लगा कार्ड पढ़ती है। ये जो आपकी मुस्कुराहट है हमारे दिल का सुकून है। वो उसे पढ़ मुस्कुराई थी। उसके जहन में अचानक एक शख्स लहराया था। हाशिम का आजमी का साया। वो मुस्कुराकर बॉक्स खोलती है जिसमें एक बहुत खूबसूरत सी बैग सी थी। उसमें एक कार्ड मौजूद था। आज उस शहजादी की सालगिरह है जिसे हम जान कहते हैं। वो बेयकीनी से उन सब चीजों को देख रही थी जब उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम हाशिम, कशमाला ने फोन अटेंड करते कान से लगाया था। जी मेरी जान, कैसा लगा सरप्राइज? दूसरी तरफ से कोई मुस्कुरा कर बोला। बहुत अच्छा हाशिम, लेकिन आपको कैसे पता? वो हैरान हुई थी। महबूब की हर चीज पता लग जाया करती है। आप रेडी रहिएगा, आपके लिए कौन सरप्राइज है आज। वो का कश्माला हैरान हुई थी। आज आपका वलीमा है और मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगा। रेडी हो जाइएगा, मैं लेने आऊंगा आपको 8 बजे। ओके, हैप्पी बर्थडे शहजादी, अल्लाह हाफिज। वो मुस्कुराकर अल्लाह हाफिज कहती फोन साइड टेबल पर रख दिया। उसे घड़ी पर टाइम देखा था जो 6 बजा रही थी। वो जल्दी से उठती रेडी होने चली गई थी।
مجھے سمجھ نہیں آ رہا، جب سے ہم آئے ہیں مری در بدر گھوم رہے ہیں، کوئی ہمیں سچائی بتانے کو تیار ہی نہیں ہے، ماس غصے سے بولا۔ نہیں، لوگ بتانا چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کوئی منع کر رہا ہے ان کو بتانے سے، ہاشم بولا تھا۔ لیکن کیوں اور کون منع کرے گا ان کو؟ ماس ناسمجھی سے بولا۔ ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کیا ہو، وہی منع کر رہا ہو بتانے سے، ہاشم کو سوچتے بولا۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ماس حیران ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہے وہ ابھی ہاشم کاظمی سے ناواقف ہے۔ میں ڈھونڈ ہی نکالوں گا کسی نہ کسی طرح اسے، ہاشم بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایلبرٹ برگ ویلے میں شامل ہوئے تھے، جہاں ساری سجاوٹ بہت خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ ان دونوں کو تھا اور سب نے ان کو مبارکباد دی تھی۔ ویسے جتنا تم نے بتایا تھا ہاشم، کشمالہ تو اس سے بھی زیادہ حسین ہے، امن مسکرا کر بولی۔ شکریہ بھابھی، وہ مسکرا کر بولا تھا کہ کشمالہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ کشمالہ کا اس پارٹی میں آنا اس کے لیے کتنی بڑی سزا بن سکتا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ پارٹی اس کے پرانے زخم تازہ کر دے گی، وہ اس سے بھی انجان تھی۔ جس چہرے پر مسکراہٹ تھی وہی چہرہ کچھ دیر بعد ہچکیوں سے روئے گا، سب اس بات سے انجان تھے۔ اوہ کشمالہ، تم ٹھیک ہو؟ کشمالہ میری جان، تم ٹھیک ہو یار؟ پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی یار، ایسے کون کرتا ہے؟ ایک بار فون تو کرتی، بتاتی تو صحیح تم یہاں کیسے؟ سلینا ماس کے ساتھ اس پارٹی میں ہی آئی تھی اور کشمالہ کو وہ اپنے سامنے بالکل ٹھیک کھڑا دیکھ، سلامت دیکھ، وہ فوراً سے اس کے پاس گئی تھی، اسے خود سے لگایا تھا، جبکہ کشمالہ بھی سلینا کو دیکھ بہت خوش تھی۔ تم کیسے جانتی ہو ان کو سلینا؟ ماس جو ہاشم سے مل رہا تھا سلینا سے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ میری دوست ہے، میں کیسے نہ جانتی ہوں گی اسے؟ سلینا ماس کو دیکھ خوشی سے بولی تھی۔ جب باز اور ہاشم نے ایک دوسرے کو دیکھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم بتاؤ نا کشمالہ، تم یہاں کیسے؟ سلینا کشمالہ کو دیکھ خوشی سے بولی۔ یہ اب صرف کشمالہ نہیں، کشمالہ ہاشم کاظمی ہے مس سلینا، مطلب میری وائف۔ ہاشم مسکرا کر کشمالہ کا ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ مطلب آپ میرے جیجو ہو؟ واو، بہت مزہ آئے گا ماس، ہم اب روز ملیں گے۔ اور شکریہ یار، تم صحیح ہاتھوں میں ہو، سلینا خوشی سے بولی تھی۔ بھابھی، بھائی کہاں ہیں؟ ان کو بلائے نا، ہاشم دروازے کی طرف دیکھتا منہ سا بنا کر بولا تھا۔ وہ بس ابھی آ رہے ہیں، املا مسکرا کر بولی۔ لو آ گئے بھائی۔ ہاشم مسکرا کر کشمالہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے بھائی سے ملوانے لے کر گیا تھا۔ بھائی یہ ہے آپ کی بہو کشمالہ ہاشم کاظمی، ہاشم مسکرا کر بولا تھا۔ ہیلو گڑیا، ایلبرٹ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایلبرٹ کو دیکھ اسے کتنا کچھ یاد آیا تھا، اس کے ذہن میں گڑیا وقت گونجنے لگا تھا، کسی کی چیخیں، کسی کی سسکیں، اس کے ذہن میں ایک شخص لہرایا تھا۔ ہاں وہی شخص، یہ وہی تھا، فارس۔ فارس، یہ تو فارس ہے، یہی تو ہے جس نے میرا بچپنا چھینا تھا، یہی تو ہے وہ شخص جس نے مجھ سے میری بہن، میرے پاپا چھینے تھے۔ ہی از اے ریپر، ہی از اے مرڈرر، یہی ہے وہ درندہ، یہ وہی ہے ہاشم، یہ وہی میری بہن کا یقین کرو، یہ وہی ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نہیں کشمالہ، ادھر دیکھو میری طرف، یہ میرے بھائی ہیں ایلبرٹ چارہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ نہیں ہاشم، تم یقین کرو میری بات کا، یہی ہے وہ شخص، پلیز مانو میری بات کو، اس نے میری بہن کا قتل کیا ہے، یہی ہے وہ شخص۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے چکر آئے تھے، بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاشم نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھایا تھا اور ہاسپٹل لے کر بھاگا تھا۔ ہاشم کشمالہ کو لیے ہاسپٹل آیا تھا، سلینا اور ماس بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ڈاکٹر حسن، ڈاکٹر مہک اس کو لڑکی کو دیکھ وہ پہچان گئی تھی، وہ فوراً سے اس کے پاس آئی تھی۔ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر حسن پریشانی سے بولے۔ ابھی اس چیز کا وقت نہیں ہے، آپ اسے جلدی سے اندر لے کے جائیں، ہاشم غصے سے بولا تھا اور فوراً سے نرس اور ڈاکٹر کشمالہ کو اندر لے گئے تھے۔ وہ تینوں پریشانی سے کھڑے تھے، جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر مہر باہر آتے بولے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹے؟ پھر سے کوئی پریشانی ہے؟ ڈاکٹر حسن نے فوراً سے سوال کیا تھا۔ وہ ابھی کچھ اپنے ہاتھ میں پکڑی کاپی پر کچھ لکھ رہے تھے، شاید میڈیسن لکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سامنے کھڑے انسان کو دیکھ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا سوال بنتا ہے، ماس نے فوراً سے کہا۔ اچھا نا یار، اب پرانی باتیں بھول جاؤ، حسن مسکراتا ہوا بولا۔ کیسے بھول جاؤں میں پرانی باتیں؟ ماس نے آئی بروز اچکاتے کہا۔ چل چھوڑ نا یار، جو ہو گیا سو ہو گیا، حسن ماس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر بولا۔ ہاشم کا تو خون جل اٹھا تھا دیکھ کر، اس کی بیوی اندر تھی اور وہ دونوں اپنی لڑائی ختم کر رہے تھے۔ وہ تینوں اسکول سے ایک دوسرے کے ساتھ دوست تھے، کچھ لڑائی کی وجہ سے ان تینوں میں دوستی نہ رہی تھی، ان تینوں کی پڑھائی علیحدہ ہو گئی تھی، تو اس لیے وہ دوست نہ رہے تھے۔ اس بات پہ
ان کی لڑائی ہوئی تھی اور ڈاکٹر حسن علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس نے ڈاکٹری کو چیز کیا تھا۔ حسن، میری بیوی اندر مر رہی ہے اور تجھے ابھی لڑائیاں ختم کرنی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتا وہ ہے کیسی؟ ہاشم جل کر بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ تیری بیوی ہے؟ مطلب میری بھابھی ہے؟ حسن حیران ہوا تھا۔ بعد میں ہونا، اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ جی بالکل، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس بار ڈاکٹر مہک بولی تھی۔ آپ کون؟ معاذ نے فوراً سے سوال کیا۔ ویسے تو کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، پر میں جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی ہونے والی بیوی ہوں۔ مہک تھوڑا شرما کر بولی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، چلبلی سی، منہ پھٹ ٹائپ کی۔ دونوں نے شادی کر لی اور سنگل کنوارا میں رہ گیا۔ سب سے زیادہ شوق مجھے تھا شادی کا۔ وہ تینوں پھر سے لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ تینوں بچپن سے ہی ایسے تھے۔ ان کی دوستی بھی کسی وجہ سے ہی ٹوٹی تھی۔ تم دونوں چپ رہو گے؟ میری بیوی اندر زندگی اور موت سے کھیل رہی ہے، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ ہاشم غصے سے بولا۔ نہیں بھائی، وہ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ڈاکٹر میں مسکرا کر بولی۔ شکریہ بھابھی، وہ مسکرا دیا تھا۔ نو پرابلم، میں چلتی ہوں۔ میں تھوڑا سا شرما کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر حسن اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ اب ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، ان کی یونیورسٹی لائف میں۔ یار ہم لوگوں نے کالج ایک ساتھ کیا ہے، ہم لوگوں نے میڈیکل کیا تھا، اس لیے نہیں کہ ہم لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ یار تو میرے بابا کی خواہش تھی میں ایک ڈاکٹر بنوں، حسن بولا۔ پہلے تو کبھی نہیں بتایا تم نے؟ معاذ پریشان ہوتا بولا تھا۔ امی نے بھی مجھے کل ہی بتایا ہے۔ حسن بھی وضاحت بھی تھی۔ چیز یاد رکھنا، ہم کبھی دوست نہیں ہیں، کیونکہ تو نے ہم پہ بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اپنا مائنڈ سیٹ رکھے۔ ہاشم یہ کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ آج سے ہمارے راستے علیحدہ۔ معاذ بھی یہ کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ بس اپنی اتنی سی لڑائی ہوئی تھی ان تینوں کی کہ وہ تینوں اتنے سال ایک دوسرے کی طرف مڑے تک نہیں تھے۔ وہ ہر دفعہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے جب بھی ضرورت پڑتی تھی۔ جاری ہے۔ آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ پر لازمی بتائیے گا۔ بیک گراؤنڈ کے بعد کو اگنور کیجیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔